بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف 13واں پارہ وما ابریو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پارے کی ابتدا سورہ یوسف کی آیت 53 سے آخر تک، پھر سورۃ الرعد مکمل اور پھر اس کے بعد سورۃ ابراہیم مکمل آیات 52 تک اور سورۃ الحجر کی ایک آیت پر انتہا ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف شریف کی جو آیات طیبات اس پارہ کی زینت بنی ہوئی ہیں ان کے مضامین کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت، برادران حضرت یوسف کا مصر میں پہلی مرتبہ داخلہ، برادران یوسف کی حضرت یوسف علیہ السلام سے دردمانہ التجا، حضرت یعقوب کا خواب، خاندان یوسف کو مصر لانے کا حکم، برادران یوسف کا خاندان سمیت مصر میں داخلہ، خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلیل۔ اس صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے بیان کردہ واقعات میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تسلی فرمائی جا رہی ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ تم میرے نبی کو تکلیف دینے سے بعد آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا کہ جیسا پچھلی امتوں کا ہوا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الرعد کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کائنات کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی بادلوں کی گرج چمک بھی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمول ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الرعد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں۔ اہم مضامین جو تفصیلی طور پر اس میں بیان ہوئے ان میں قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں، فرشتوں کی ذمہ داری، حق اور باطل کی مثال، متقین کے اوصاف، اور اختتام صورت کفار کی مذمت پر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت ابراہیم کے نام پر، سیدنا ابراہیم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نزول قرآن پاک کی حکمت، قرآن پاک عربی میں کیوں نازل ہوا، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اور پھر سورۃ الحجر کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الحجر کی صرف ایک آیت مبارکہ 13ویں پارے کی زینت بنی ہوئی ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت حجر رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔